میرا نام ہے سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک پیٹیسری میں جس کا نام ہے دا پاسٹیچیریا، اٹالین لفظ ہے، اور یہ لاہور کی واحد لائیو پیٹیسری ہے۔ اور دوسرا واحد پن اس کا یہ ہے کہ یہاں 3 نوجوان لڑکیاں یہ چلاتی ہیں، شیفس ہیں، اور ایسی شیفس ہیں کہ ایک بار آپ یہاں سے کچھ لے کے چلے گئے تو پھر آپ نشئی ہو جاتے ہیں اس چیز کے۔ تو میں تو نشئی ہو گیا ہوں ان کی بیکنگ کا یہاں پہ۔ آج کی جو کہانی ہے وہ بھی فوج کے ساتھ وابستہ ہے، اور وہ اس طرح کہ میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں، ان کا نام ہے بریگیڈیئر ہمایوں ملک۔ وہ میرے کورس میٹ نہیں تھے جب میں لیفٹیننٹ تھا 1973-74 میں، تو وہ کھاریاں میں 6 آرمڈ ڈویژن کی 7 آرمڈ بریگیڈ کو کمانڈ کرتے تھے۔ میں انہیں دیکھا کرتا تھا ایکسرسائزز پہ اور ڈسکشنز کے اندر۔ SSG کی چڑیا لگائی ہوئی تھی، اور جہاں تک مجھے یاد ہے وہ لال چڑیا تھی، جس کا مطلب ہے کہ ان کی میرا خیال ہے 1000 سے زیادہ پیراشوٹ جمپس تھیں، اور بڑے ایس کمانڈو تھے۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ آرمڈ کور کے تھے کہ آرمر امپلائمنٹ ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا اس وقت کی فوج کے اندر۔ بریگیڈیئر ہمایوں ملک ایک بہت ہی کمال کے کہانی گو بھی ہیں۔ تو وہ 1973 میں تو بریگیڈ کمانڈر تھے، میں ایک لیفٹیننٹ تھا، وہاں تو ہماری کوئی واقفیت دوستی نہیں تھی۔ پھر 1993-94 میں مجھے ایک جگہ مل گئے، میں نے جا کے سلام کیا اور میں نے کہا سر میں آپ کو بہت پرانا جانتا ہوں۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا اس طرح۔ تو ہماری وہ دوستی 1994 میں یا 93 میں شروع ہوئی، اب تک قائم ہے۔ یہ بریگیڈیئر ہمایوں ملک کے گھر کی ایک تصویر ہے، ان کے لیونگ روم کی، جہاں میں جاتا رہتا ہوں ان کے پاس۔ تو یہ میں نے ابھی چند مہینے پہلے کھینچی تھی۔ مجھ سے عمر میں ہوں گے 20-21 سال بڑے، تو خیر صحت بڑی اچھی ہے خیر سے ان کی، اور ہمیشہ اچھی رہے، میری یہی خواہش ہے۔ بریگیڈیئر ملک نے ایک مجھے داستان 1996-95 میں سنائی تھی۔ کہنے لگے کہ 1959 کے اندر میں ایڈجوٹنٹ تھا 1 کمانڈو بٹالین کا، SSG کی جو 1 کمانڈو بٹالین تھی، جو کہ اس وقت اٹک کے قلعے میں ہوا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ مارچ کی ایک شام تھی کہ اسٹیشن ماسٹر کا ٹیلی فون آیا، ساتھ میں اٹک کے قلعے کے ساتھ میں ہے اٹک خرد کا ریلوے اسٹیشن، جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ تصویر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اور میں اس ریلوے اسٹیشن کو کہتا ہوں کہ یہاں یہ ڈال ہاؤس ریلوے اسٹیشن ہے۔ تو یہاں سے اسٹیشن ماسٹر نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب ایک باوردی جوان کی لاش اسٹیشن پلیٹ فارم کے نیچے پٹری کے اور پلیٹ فارم کے درمیان پڑی ہوئی ہے، اور وہ مر چکا ہے۔ تو آپ چونکہ قریب ترین فوج ہیں تو ہم نے آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو بریگیڈیئر ہمایوں ملک اپنے اس وقت کے کیپٹن ہمایوں ملک اپنے ساتھ 2 جوانوں کو لے کے اسٹیشن پہ گئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس جو ٹرینی کمانڈو بننے کے لیے آیا ہوا تھا نذر حسین شاہ، یہ اس کی لاش ہے۔ یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ لفظ بلفظ وہ ہے جو کہ بریگیڈیئر ملک نے مجھے 25 سال پہلے سنائی تھی داستان، اور یہ 1959 کی ہے، یاد رکھیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پلیٹ فارم کی جو کنکریٹ ہے اس کے اور ریلوے لائن کے درمیان لاش ایک سائڈ پہ پڑی ہوئی ہے، اور سر کٹا ہوا دونوں پٹڑیوں کے درمیان ہے، اور اس کے سر پہ جو میرون بیرے ہے وہ بس ہلکی سی ہلی ہوئی ہے۔ تو وہ نذر حسین شاہ تھا جو کہ ان کا ٹرینی تھا SSG کا۔ خیر وہ لے کے آئے، وہاں سے CMH نے اس کو سی دیا سر کو دھڑ کے ساتھ، اور میت انہوں نے تیار کی۔ فائل سے چیک کیا تو پتہ چلا کہ یہ اس زمانے کا کیمبل پور اور آج کا اٹک جسے ہم کہتے ہیں،
کیمل پور سے تھوڑا آگے بسال والی سڑک پہ ایک گاؤں ہے چھوئی، وہ چھوئی کا رہنے والا ہے۔ تو چنانچہ وہ تیار کر کے، یہ شام کا وقت تھا، اگلی صبح انہوں نے سب کچھ تیاری کی اور ایک ڈاج 3/4 ٹن ٹرک کے اندر انہوں نے وہ میت رکھی اور کیپٹن ملک آگے جیپ میں آگے تھے۔ وہاں پہنچے چھوئی، انہوں نے کہا کہ جی وہ کرم حسین شاہ کا گھر کہاں ہے؟ تو اس کے والد کا نام، نظر حسین کے والد کا نام کرم حسین شاہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ باہر جڑی ٹو کے اوتھے وہ رہندا ہے۔ تو وہ گاؤں سے باہر نکلے۔ کیپٹن بریگیڈیئر ملک نے جو مجھے بتایا، کہتے ہیں یار وہ رستہ ادھر کو جاتا تھا، پھر وہ تھوڑی سی ڈپ تھی، ایک ندی تھی جس میں تھوڑا تھوڑا پانی تھا، بالکل ایسی نالی سی تھی، اور اس کے ایک طرف پہ قبرستان تھا، اور پھر وہ اوپر چڑھتی تھی اور آگے آپ جاتے تھے کوئی آدھا کلومیٹر کے قریب، تو ایک ڈھوک یعنی ایک گھر آتا تھا۔ تو کہتے ہیں وہاں جا کے میں نے گاڑی کھڑی کی تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی جو کہ اس وقت 60 سال کا ہوگا، دراز لمبا قد، بالکل بیٹا بھی اسی طرح کا تھا، کڑے جسم کا اور بڑا خوبصورت جوان لمبے قد کا۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ 60 سال کا وہاں پہ کچھ گھر کے باہر کام کر رہا تھا۔ تو وہ بزرگ نے یہ گاڑی کو آتے ہوئے نہیں سنا شاید، کیونکہ وہ اپنے کام میں ہی مصروف رہے۔ تو کیپٹن ملک اترے اور انہوں نے آواز دے کے پوچھا کہ کرم حسین شاہ؟ وہ صاحب پلٹے، 6 فٹ کا قد، اور دیکھا کہ باوردی کیپٹن ہے SSG کی یونیفارم میں، تو وہ پراپر مارچ کرتے ہوئے آئے، پرانے سپاہی تھے فرسٹ ورلڈ وار کے، مارچ کرتے ہوئے آئے اور بڑا کھٹاک سے سلوٹ کیا۔ کیپٹن صاحب خیری آئے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ تو بریگیڈیئر ملک کہتے ہیں کہ یار میں نے بڑا سوچا ہوا تھا کہ میں جا کے کس طرح وہ نیوز بریک کروں گا کہ جی آپ کا بیٹا تو فوت ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں لیکن وہ اس آدمی کو دیکھ کے کچھ ہوا، تو کہتے ہیں میں بس سیدھا سیدھا ہی میں نے کہہ دیا کہ جی نظر حسین شاہ آپ کا بیٹا ہے؟ کہ ہاں۔ کہتے ہیں میں اس بارے میں آیا ہوں، وہ فوت ہو گیا۔ تو کہتے ہیں بڑے میاں نے تھوڑا آگے ہو گیا کیا آکھیا ایک باری پھر دسنا؟ تو انہوں نے اپنی بات دہرائی، تو بڑے میاں نے بات سنی اور ہاتھ کھڑے کیے اور کہا کہ تیری شان ہے مالکا، تو دیتا سی، تو لے لیا، تیری مرضی، سبحان اللہ کر کے وہ چپ ہو گئے، اور ساتھ ہی کہتے ہیں آؤ کیپٹن صاحب میرے پتر نو اسی گھر لے آئیے۔ پھر شاید انہیں یہ ہوا کہ وہ کوئی تھوڑا ڈیکورم کا یا جو لحاظ تھا مہمان کے آنے کا وہ تھوڑا خراب ہو گیا، تو انہوں نے کہا نہیں 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 تسی بیٹھو۔ وہ چرپائی ایک کھڑی تھی دیوار کے ساتھ، وہ بچھائی اور کیپٹن ملک کو کہا کہ آپ بیٹھیں۔ تو وہ لینے چلے گئے۔ اچھا، جو اندر سے ایک عورت کی آواز آئی کہ کیا بات ہے، کی ہویا ہے؟ تو انہوں نے ادھر کو منہ کر کے کہا کہ کرم حسین دی ماں ساڈا پتر گھر آ گیا ہے۔ تو جو ہے، اور ساتھ کیپٹن ملک سے کہتے ہیں کہ اے ماواں کملیاں ہوندیاں نے، انہوں نے ڈنڈ رولا پا دینا ہے، رون پٹن پا دینا ہے۔ اچھا، بریگیڈیئر ملک کہتے ہیں کہ یار وہ جب میں نے نیوز بریک کی تھی تو میرا خیال تھا کہ بڑے میاں غش کھا کے گر پڑیں گے یا کچھ ہوگا یا کوئی رون پٹن ہوگا۔ کہتے ہیں ایک آنسو نہیں بابے کی آنکھ سے گرا، بس صرف انہوں نے کہا کہ تیری مرضی۔ خیر وہ لے آئے، تابوت میں تھی لاش، وہ لے آئے، اور وہاں پھر جو وہ کورام مچنا تھا وہ مچ گیا۔ اچھا، اب یہ چونکہ چھوئی تو ذرا سا دور تھا، یہ گاؤں ان کی ڈھوک جو تھی کرم حسین شاہ کی یہ ذرا باہر تھی، لیکن دور سے لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ کچھ ہو گیا ہے، وہ گاڑی جس طرح سے آئی اور سب کچھ۔ تو اب آہستہ آہستہ لوگ آنا شروع ہو گئے تھے، اور ان میں ایک بندہ تھا جو کہ کرم حسین شاہ کا ہاف بردر تھا، جسے ہم تو متریا یا ستیلا ہی کہتے ہیں پنجابی میں، لیکن یہ تھا کہ کرم حسین شاہ کے والد کی 2 شادیاں تھیں اور دونوں سے ایک ایک بیٹا تھا۔ کرم حسین شاہ بڑے تھے
تو وہ بھی آ گیا، بھائی بھی آ گیا. خیر یہ ہوا تو اب وہ ساری رسومات شروع ہو گئیں. اب دیکھیے یہ 1959 کے اندر ایس ایس جی کے کمانڈانٹ جو تھے وہ ایک بہت ہی کمال کے افسر تھے، کرنل ابو بکر عثمان مٹھا، جو کہ بعد میں چل کے بہت ہماری فوج کے مایہ ناز جنرل بنے اور جنرل پہ ریٹائر ہوئے. تو کرنل اے او مٹھا نے بریگیڈیئر ملک کے ہاتھ 3,000 روپے اور کچھ راشن بھیجا تھا. اچھا، اور یہ انہوں نے وہ ان دونوں ماں باپ کو دینا تھا کہ واحد بیٹا تھا جو فوت ہو گیا. تو 22 سال تھی عمر اس وقت جب وہ نظر حسین شاہ فوت ہوا ہے. اب یہ ہوا کہ یہ 1-2 گھنٹے گزر چکے تھے، اس کے اندر بریگیڈیئر ملک نے کوئی اندازہ لگا لیا کہ وضع کیا ہے کرم حسین شاہ کی، وہ کس اندر کی بھرپور اس سے بھرا ہوا ہے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے شک تھا کہ یہ نہیں لیں گے، تو میں نے بھائی سے ان کے پوچھا کہ یہ میں لایا ہوں ان کے لیے تو دے دوں. تو اس نے کہا کہ جی آپ کوشش کر لیں، لے گا نہیں. خیر بریگیڈیئر ملک نے چونکہ کرنل مٹھا نے دے کے بھیجے تھے اور فرض تھا کہ وہ کہتے وہاں پہ، تو انہوں نے ذرا انہیں علیحدہ کر کے کرم حسین شاہ سے کہا کہ یہ ہے جناب ایک آپ کی یہ مدد میں لایا ہوں، یہ آپ رکھ لیجئے. بریگیڈیئر ملک کہتے ہیں کہ بڑے میاں نے کہا کہ کیپٹن صاحب سانو کسی چیز دی لوڑ نہیں ہے، ساڈے کول سب ہے، ساڈیاں ساریاں ضرورتاں پوریاں نے. اب ایک غریب آدمی حوالدار ریٹائرڈ 1924-25 کا یا نہیں 1900 میرا خیال ہے 42-43 کا، وہ بیچارے کی کتنی پینشن ہوگی؟ تھوڑی 2 ایکڑ زمین، اور وہ کیمل پور کی یا اٹک کی زمین، وہاں سے کتنا ملتا ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. وہ کسی نے انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ امیری جو ہے وہ مال دولت سے نہیں ناپی جانی چاہیے، وہ ناپی جاتی ہے کہ آپ کی ضرورتیں کتنی کم ہیں. تو کرم حسین شاہ وہ ان کم ضرورتوں والے لوگ تھے. خیر وہ سب کچھ ہو گیا اور کیپٹن ہمایوں ملک واپس اپنی یونٹ کو آ رہے تھے، لیکن انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان کو ضرور آ کے ملتے رہا کریں گے. تو ہر ویکنڈ کے اوپر وہ وہاں سے اٹک قلعے سے چھوئی آ جایا کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ میں یہ چونکہ اکیلے رہتے تھے تو میں ان کے لیے کبھی نہ کچھ لے آیا کرتا تھا. کہتے ہیں میں نے انہیں ایک بار ملٹی وائٹامن پلز لا کے دیں کہ جی آپ نے روزانہ دونوں نے ایک کھانی ہے، آپ کی عمر اب کافی ہے، تو یہ آپ کو کے جسم کے لیے اچھی ہیں، طاقت آپ کو دیں گی. کیپٹن ملک نے اگلے 2-3 ہفتے بعد دیکھا کہ وہ وہیں تاکی میں نا رکھی ہوئی ہیں اسی طرح سے سیل بند. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں کھاتے؟ تو بڑے میاں کہنے لگے نہیں ساڈے بڑی طاقت ہے، سان انہاں دی لوڑ نہیں ہے. پھر وہ کبھی پھل لے آتے تھے تو وہ ان کے ساتھ مل کے کھاتے تھے، اور جو بچ جاتا تھا وہ سنبھال کے اگلی دفعہ کے لیے رکھ لیتے تھے. ایک بار وہ اماں کے لیے جو ہے نا ایک شال لے کے آئے، جب سردیاں اب گرمیاں گزر چکی ہیں، مارچ میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، گرمیاں گزر چکی، سردیاں آ رہی ہیں، تو وہ اماں کے لیے شال لے کے آئے. تو وہ جب آتے تھے تو وہ اماں نے نہیں اوڑھی ہوتی تھی، تو وہ کہتے تھے کتنے ہے؟ تو وہ کہتے تھے جی سنبھال کے ٹرنک میں رکھی ہوئی ہے. کیپٹن ملک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اندر جا کے ٹرنک سے شال نکال کے اماں کے ڈال دی، لیکن اگلی دفعہ جب میں گیا ہوں تو وہ پھر ٹرنک میں تھی، کہ وہ اماں کہتی تھی میرے پتر نے لے آ کے دیتی ہے، میں سانبھ کے رکھی ہوئی ہے. تو اچھا وہ جو کرم حسین شاہ تھے ان کے لیے وہ ایک بار ایک سویٹر لے کے گئے، جو وہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے پہنا. اچھا اس کے بعد یعنی اب 1960 آ چکا تھا، مارچ اپریل کی بات، یہ سال گزر چکا تھا. تو کیپٹن ملک چراٹ ٹرانسفر ہو گئے نوشہرہ کے پاس، اور وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ میں ذرا مصروفیت اور قسم کی تھی تو نہیں آ سکا کچھ دن.
تو جب وہ کوئی 5-6 مہینے بعد آئے، ہاں آپ کو ایک بات میں بتانا بھول گیا کہ جب کرم حسین شاہ کی بیوی نے رونا شروع کیا نا، تو انہوں نے کہا کہ نظرے دی ماں اکی تو روندی ہے، ساڈا تے شام دا ویلا ہے اور تھوڑے دنوں وچ اسی پتر نوں جا کے مل جانا ہے، وہ سوچ تو جے وہ سانوں پہلے چھڈ کے ٹر جاندا کلیاں، ہن صبر کر۔ تو یہ وہ انہوں نے کہا اس اماں کو۔ تو کہتے ہیں کہ جی وہ جب میں کوئی 60 میں کسی وقت دوبارہ آیا سپٹمبر اکتوبر میں، تو وہ ڈھوک کا وہ جو گھر تھا اس کا دروازہ بند تھا اور ایسے لگتا تھا کہ اب یہاں کوئی نہیں رہتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے چھوئی میں جا کے، وہ بھائی کے گھر کا تو انہیں پتہ تھا، تو وہاں جا کے انہوں نے پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ جی کرم حسین شاہ تو فوت ہو گئے ہیں، تو اماں ہمارے پاس رہتی ہیں، اماں کو وہ ملے۔ تو اماں نے انہیں پھر کہا کہ دیکھو جی کہندا سی ساڈی شام دا ویلا ہے، شام دا تے او دے ویلے دی شام سی، میری تے شام حالی نہیں ہے، پتہ نہیں ہن کنا میں بھار چکنا ہے ہور۔ وہ انہوں نے تو اپنے لہجے میں بولا ہوگا، مجھے وہ پنجابی نہیں آتی نا، تو بہرحال لب لباب یہی تھا۔ خیر وہ وقت گزرتا گیا، دوبارہ جب کیپٹن ملک آئے کوئی 2-4-6 مہینے بعد، تو پتہ چلا کہ اماں بھی گزر چکی ہیں۔ اچھا، یہ جب انہوں نے مجھے کہانی سنائی تو میں نے ان سے پورا وہ حدود اربا سمجھ لیا کہ چھوئی سڑک کے، اگر آپ بسال کی طرف جا رہے ہیں تو چھوئی جو ہے وہ سیدھے ہاتھ پڑتا ہے، آپ نے چلتے جانا ہے، اور پھر وہ شاید رستہ بٹتا تھا اور آپ نے سیدھے ہاتھ والا رستہ لینا ہے ان کی ڈھوک تک جانے کے لیے۔ اب وہ بات تھی 1959 کی، 1959 کی، میں وہاں جا رہا تھا 1996 میں، 40 سال ہونے والے تھے۔ تو میں خیر پہنچ گیا، اور مجھے ڈپٹی کمشنر تھے عظمت رانجھا، انہوں نے گاڑی دی، تو میں اتر کے میں نے گاڑی والے کو کہا کہ تو جا، میں آ جاؤں گا خود ہی۔ تو میں وہاں پہ پوچھا کہ کہاں ہے جی وہ ڈھوک جو اب 40 سال گزر گئے تھے، ہماری آبادی کہاں سے کہاں پہنچ چکی تھی، وہ جو ایک گھر تھا اس کی جگہ ایک پوری آبادی بن چکی تھی، ایک گاؤں آباد ہو چکا تھا۔ تو لوگ کھڑے تھے، وہ جو اڈا جسے کہتے ہیں جہاں سے وہ بسیں یا وہ ڈالے چلتے ہیں، وہ پک اپ ٹرکس چلتی ہیں اٹک آنے کے لیے، صبح کا وقت تھا، 7 بجے تھے، فیبرری کے دن تھے، لوگ کام کاج کے لیے اٹک کے لیے سفر کے لیے آ رہے تھے۔ تو میں نے وہاں پہ کسی سے پوچھا، ایک بندے کچھ کھڑے تھے، میں نے کہا جی کرم حسین شاہ اتھے ہوندے سی، کوئی جاندا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، کرم حسین شاہ پتہ نہیں، ہمیں تو نہیں پتہ۔ تو میں نے کہا کہ وہ ان کا ایک بیٹا تھا نظر حسین شاہ، جو کہ فوج میں گیا تھا، کمانڈو تھا SSG کا۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اب کدوں آیا تازہ انہاں دی، کسی نے پوچھا کہ کیا یہ تازہ گزرے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، یہ 1949 کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو ایک جو بندہ ذرا اگریسو سا تھا نا، آگے بڑھ کے کہتا ہے او بھائی تو کملا ہے، ساڈے جمن تو پہلے دیاں گلاں تو ساڈے تو پوچھ رہے ہیں، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کی باتیں پوچھ رہا ہے، یار تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ کہ یہ ہم نے تو کبھی نام بھی نہیں سنا۔ تو میں نے کہا کہ اچھا، یہ آپ لوگوں نے نام نہیں سنا؟ تو کرم حسین شاہ تو وہ انسان تھا کہ جس کی اور ان کی بیوی، وہ یہ 2 انسان ایسے تھے کہ ان کی روحیں پوری تھیں، ہماری آج طرح کی لنگڑی لولی روحوں کی طرح نہیں تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو زندگی میں اور کچھ نہیں چاہیے تھا، ان کے پاس سب کچھ تھا۔ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کدھر سے سالہ آ گیا، عجیب سی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے کہ یہ ایسا تھا ویسا تھا۔ میں نے کہا البتہ میں نے انہیں یہ ضرور کہا، میں نے کہا یار محمد علی جناح نے اگر یہ ملک بنایا تھا نا تو کرم حسین شاہ اور ان کی بیوی جیسے لوگوں کے لیے بنایا تھا، یہ ہم جیسے چھوٹے چھوٹے بونوں کے لیے نہیں کہ جن کے پنجوں میں اب یہ ملک آ چکا ہے اور ہم اس کا ستیہ ناش مار رہے ہیں۔ خیر وہ نہیں ہوا، کسی کو ان کا نہیں پتہ تھا، بلکہ انہوں نے
وہ جو اگریسو آدمی تھا نا جس نے مجھے کہا کہ تو پاگل ہو گیا، ہم سے آ کے ہمارے سے پہلے کی باتیں پوچھتا ہے، وہ اس نے مجھے جاسوس بھی سمجھ لیا کہ میں کسی قسم کا جاسوس ہوں جو کیمرے سمیت وہاں پہنچ گیا ہوں۔ یہ کوئی سن 2009 یا 10 کی بات ہے کہ بریگیڈیئر ملک اور میں کرم حسین شاہ کو ڈھونڈنے پھر گئے ایک بار۔ تو یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوئی کے باہر جو چائے خانہ سا تھا۔ اب 2007 کے اور 1997 میں جب میں پہلے گیا تھا اس دوران بھی اتنا فرق ہو گیا تھا کہ میں پہچان ہی نہیں سکا جگہ کو۔ بہرحال یہ بریگیڈیئر ملک وہاں پہ ایک بندے سے گفت و شنید کر رہے تھے کہ بھائی اس طرح کے لوگ گزرے ہیں، آپ لوگوں کو کچھ یاد ہے؟ لیکن جب پہلے نہیں یاد تھا تو اب کس کو یاد ہونا تھا؟ اور چونکہ میں انگریزی میں لکھتا ہوں تو نہ کسی نے پڑھا ہوگا وہ، اور نہ کسی نے ان کو کھوجنے کی کوشش کی ہوگی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ نظر حسین شاہ کی لاش وہاں اسٹیشن پہ آئی کہاں سے؟ بریگیڈیئر ملک نے بتایا کہ وہ یوں ہوا تھا کہ وہ ایک دن کی چھٹی لے کے نوشہرہ گیا تھا اپنے کسی رشتہ دار کو ملنے، اور واپسی پہ غلطی سے وہ ایک ایکسپریس ٹرین کے اوپر بیٹھ گیا جو کہ اٹک خرد کے اسٹیشن پہ یہاں نہیں رکتی تھی۔ اس نے اس تیز ٹرین سے اترنے کی کوشش کی تاکہ وہ دیے ہوئے وقت کے اوپر واپس اپنے ایس ایس جی ہیڈ کوارٹر میں پہنچ جائے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 60 70 80 کلومیٹر کی رفتار پہ چلتی ٹرین سے انسان کیسے اتر سکتا ہے؟ اس کی ٹانگیں لڑکھڑائیں اور وہ بیچارہ ریل کے نیچے آ گیا۔ اب داستان یہ ہے کہ ہمارے پاس اب ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کی سب ضرورتیں پوری ہوں۔ ہم ہر ایک میں ایک ہوس ہے کہ بس ہو راوے، جتنا زیادہ سمیٹ لوں میں وہی ہو۔ یہ جو اور یہ جو المیہ ہے کہ چھوئی کے لوگ کرم حسین شاہ کو بھول گئے اور ان کی بیوی کو بھول گئے، یہ کرم حسین شاہ یا ان کی بیوی کا کوئی گھاٹا نہیں ہے، یہ گھاٹا سراسر ہمارا ہے کہ ہمارے پاس کوئی رول ماڈل ہی نہیں رہا۔ جن کو یاد رکھنا چاہیے تھا انہیں ہم بھول گئے۔ آج کی کہانی میری یہی تھی۔